الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالی نے ایک عظیم نعمت کی شکل میں جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے اور ایک بڑی خوبی کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اسے کامل اور مکمل بنایا ہے۔ اللہ نے اسے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، بغیر طبقات کے تفریق کے، بغیر رنگ و نسل کے تمیز اور تفریق کے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو کامل کیا ہے، برابر کے حقوق دیے ہیں، اور رہتی دنیا تک یہ اسلام سب کی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا۔ اللہ کی رضا کے جتنے راستے قیامت تک کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ دین اسلام ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ کو راضی اور اس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کے جتنے طریقے ممکن ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قیامت تک ہمیں یہ اسلام منور کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا، الیوم، آج کے دن۔ وہ آج کا دن کون سا دن تھا؟ وہ دن عرفہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، آپ کے ساتھ صحابہ و صحابیات کرام کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا، آج یعنی آج عرفہ کے دن ایک بہت بڑی تعداد کے درمیان، اے نبی، آپ کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد کے درمیان ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کے دن ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اکملت لکم دینکم، کہ آج سے آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے، آپ کا دین کامل ہو چکا ہے۔ آج کے بعد سے ہزاروں سال تک کوئی بھی حادثات، کوئی بھی واقعات رونما ہوں گے، اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر واقع کربلا یا اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے حوادث واقع ہوں، اس کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کے اصولوں سے لڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ قیامت تک کے لیے صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کا راستہ بتایا ہے، اللہ کے خوشنودی کا راستہ بتایا ہے، وہی راستہ اللہ کو مقبول و منظور ہوگا، کوئی اور راستہ منظور نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر بعد میں آنے والے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنے ہی عابد کیوں نہ ہو، کتنے ہی زاہد کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی فقیہ کیوں نہ ہو، کتنے بڑے محدث کیوں نہ ہو، ان کا راستہ نہیں اپنایا جا سکتا ہے، کوئی نیا راستہ نہیں اپنایا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف اسی دین کامل پر عمل ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کے بعد سے اس دین میں نہ کوئی چیز گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کوئی چیز بڑھایا جا سکتا ہے۔ دونوں شکلیں، دونوں راستے بند ہو چکے ہیں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا، وہی طریقہ قیامت تک رائج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر جو ہمیں سکھایا، وہی طریقہ رائج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو ہمیں طریقے سکھائے، وہی طریقے چلیں گے۔ قیامت تک کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس دین اسلام میں کوئی اور چیز داخل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جس نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے طریقے سے نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے کام کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، وہ کام اللہ قبول نہیں کرے گا، وہ کام رد کر دیا جائے گا، اور کام کرنے والا بعد میں کفِ افسوس ملے گا۔ وہ تو بظاہر خوش ہوگا کہ ہائے ہم نے یہ کیے، ہم نے محبت رسول کی اتنی محفلیں سجائی تھیں، ہم نے محبت رسول کے نام پر اتنی مجلسیں لگائی تھیں، آج یہ کیا ہوا کہ وہ سارے عمل ہمارے محذوف کر دیے گئے ہیں اور کوئی بھی عمل ہمارا اللہ کے ہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے سیکھ لیں، کہیں ایسا تو نہیں وہ عمل زائد ہے جو بعد میں رائج کیا گیا ہے، اور دین اسلام جو کامل و شامل دین تھا اس سے ہٹ کر ہے اور بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں واضح کر دیا ہے، ہمارے لیے اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب مکمل شدہ جو دین ہے، کامل شدہ جو دین ہے، وہیں سے جو آپ عمل کریں گے وہی اللہ کو مقبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بعد میں جو اعمال ایجاد ہوئے ہیں، چاہے اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر ہو، چاہے آل بیت کے نام پر ہو، چاہے دیگر اور بہت سارے نام پر ہو، اے اللہ ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرمانا۔ جو صحیح دین ہے، صحیح طریقہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طریقے پر ہمیں چلانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔